آج 8 محرم الحرام پیر کے دن سب کام چھوڑ کر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ الفاظ پڑھ لو، پھر جو تماشا ہوگا سارا محلہ دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 8 محرم الحرام پیر کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار یہ وظیفہ پڑھنے والا گھر مانگے گا گھر ملے گا، گاڑی مانگے گا گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ 8 محرم الحرام پیر کے دن 33 بار پڑھ کے دیکھیں، آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ آپ صرف ایک دن میں 33 بار پڑھ کر پورے سال کی دولت کے مالک بن جاؤ گے، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جو بندہ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، لوگوں کی محتاجی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ماہ محرم جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم کی 8 تاریخ آ گئی ہے۔ محرم کے پہلے عشرے کی بے شمار فضیلت و برکت ہے۔ اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ محرم کے مہینے کا ایک روزہ پورے سال کے روزوں سے افضل ہے، یعنی اگر ایک بندہ پورے سال میں 365 دن روزے رکھتا ہے اور دوسرا بندہ محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے 8 محرم الحرام کے پہلے پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا، یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں جو عرش الہی پر موجود ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو آج 8 محرم الحرام کے پہلے پیر کے دن صرف 33 بار پڑھ لینا، دولت سے گھر بھر جائے گا۔ آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے لیکن محرم کے مہینے کی فضیلت و برکت اپنی جگہ ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب کسی کو دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے شعبان کے مہینے کو، رمضان کے مہینے کو، حتیٰ کہ ذوالحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم کا مہینہ آ چکا ہے۔ اگر آج محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ 8 محرم الحرام پیر کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف 33 بار اس عمل کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 8 محرم الحرام پیر کے دن پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے تو رب کریم کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے وہ راتوں کو جاگ لے، تسبیحات کر لے، اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا گارنٹی کے ساتھ پوری ہوگی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 محرم الحرام پہلے پیر کے دن آپ کو جب جہاں
جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب درود پاک سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے اس کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیات ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، ناشکری کرنے والے سے ہر چیز کو چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کی صحت میں، تندرستی میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے اگر آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ یہ قرآنی آیات آج تک جس نے بھی پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور منہ سے نکلی ہر بات بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا بن جائے۔ تو صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کے دیکھیں۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرا آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایسی تسبیح ہے کہ جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو 8 محرم پیر کے دن اگر کسی فقیر نے بھی پڑھا ہے تو رب کریم نے فقیری سے بادشاہی عطا فرمائی۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا ہے تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا۔ اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ اگر آج آپ میں سے کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپا دینے والی محبت چاہتے ہو تو آج 8 محرم الحرام پیر کے دن یہ تسبیح پڑھ لو۔ کیسے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 33 حاجات ہیں، 33 خواہشات ہیں، 33 مقاصد ہیں، تو رب کی ذات 33 بار اس تسبیح کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت کو، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ تسبیح صرف 33 بار پڑھ لو۔ اب فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو بندے کو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے۔ جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم پر ہر قدم پہ کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج 8 محرم الحرام پیر کے دن تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد اب ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لا کر مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر خواہش پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔